السلام علیکم، I'm رافع آصف for watching the foreign desk. روئٹرز نے رپورٹ کیا کہ یو اے ای اور ایران کے درمیان میں طے ہوا ہے کہ یو اے ای ایران کو 10 سے 20 ارب ڈالرز تک کا پورشن دے گا، جس کی فرسٹ انسٹالمنٹ 3 ارب ڈالرز کی ایران کو پہنچ بھی چکی ہے. یہ اس صورت میں طے ہوا ہے کہ جو یو اے ای پہ ایران حملے کر رہا تھا ان کو وہ ایران ختم کر دے گا، ان کو بند کر دے گا، اور یو اے ای ایران کو اس کا پورشن دے گا، اماؤنٹ دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے ای جو ایران کو 3 ارب ڈالرز دے رہا ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اور یو اے ای کو یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کی کیا وجہ تھی، اور ان دونوں ممالک کی جو تعلقات ہیں ان میں بحالی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ایران نے آخری دفعہ یو اے ای پہ 4 مئی کو حملہ کیا تھا، لیکن جب ایران حملے روک ہی چکا تھا تو اب یہ پورشن دینے کی کیا مطلب اس کا کیا سینس بنتی ہے، کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس کا ان رکے ہوئے حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو اے ای اور ایران کا کانفلکٹ پچھلے کچھ مہینوں میں، خاص طور سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے بہت بڑا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ایران کی طرف سے اوبیسلی حملے کیے گئے. اب آخری حملہ 4 مئی کو ہوا، 4 جون کو ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سب نے دیکھا کہ یہ جو کانفلکٹ تھا، یہ جو وار تھی اسرائیل امریکہ کی ورسز ایران، اس میں جہاں پہ تمام ممالک دنیا کے سیز فائر کی بات کر رہے تھے، ہر طرف سے آپ کو ڈپلومسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تمام لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جناب سفارت کاری کریں، مل بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، حل کی طرف جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ تمام ہی لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے. ایسے میں جب ایران نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ جہاں جہاں یو ایس ایسٹس موجود ہیں مڈل ایسٹ کی سرزمین پہ، ان سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا، وہ تمام کے تمام ایران کے نشانے پہ ہیں. اب اس میں چاہے وہ سعودی عربیہ والا ہو، چاہے وہ بحرین میں ہو، چاہے وہ عمان میں ہو، کہیں بھی ہو، کویت میں ہو، یو اے ای میں ہو، آپ کو حملے نظر آئے. سب سے زیادہ حملے یو اے ای کہتا ہے کہ جی ہم پہ ہوئے ہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے کہ جہاں پہ تمام ممالک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دے ور کالنگ فار سیز فائر، وہاں پہ یو اے ای جو ہے وہ ایران کے ساتھ یہ جو جنگ ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، ایران کے خلاف کھڑا ہو گیا. یو اے نے باقاعدہ اپنی سائڈ چوز کر لی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے گا. اور یو اے وہ ملک ہے جس نے ان لائک سعودی عربیہ یہ ایک سب پہ باور کروا دیا کہ اس وقت اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کسی ملک کے ساتھ جڑے رہنے میں ہیں تو وہ امریکہ ہے اور وہ اسرائیل ہے. اچھا، اب اس میں جو یو اے اور اسرائیل کے دفاعی تعلقات ہیں وہ ہوں، انڈیا کے ساتھ ڈیفینس ڈیل ہو، یہ تمام آپ کو ایک نیکسس باقاعدہ نظر آتا ہے ان تمام ممالک کا جو اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ایک طرف کھڑے تھے، اور انڈیا بھی انہی ممالک میں شامل ہے. اور انڈیا سے آپ کو یہ بھی تنقید سننے کو ملی کہ جناب جس دن اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اس سے ایک دن پہلے ہمارا پرائم منسٹر اسرائیل کیوں گیا تھا. تو یہ 3 ممالک کا ایک ٹرائکا آپ کو نظر آتا ہے. اب یہ جو آپ نے خبر سنی جو کہ روئٹرز کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ جی $3 بلین کی ایک ٹرانچ ہے، ایک قسط ہے، اور وہ انہوں نے ایران کے حوالے کر دیا. اب جو باقاعدہ کل رقم بتائی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی 10 سے 20 بلین ڈالر کی ہے، اور اس میں سے پہلی قسط ڈیلیور ہو گئی ہے. اچھا، ڈیلیور کیسے ہوئی ہے یہ بھی اب اوبیسلی جو خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں. اچھا، اب اس میں صرف اور صرف ایرانین جو آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے، ان کا حوالہ میں نہیں دے رہی ہوں، کچھ اسرائیلی لنکڈ میڈیا ایجنسیز بھی ہیں اور انہوں نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ $3 بلین جو ہیں وہ ایران کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اماراتی بوئنگ 737 بزنس جیٹ A6RJF ابو دھابی سے یہ اڑا ہے، تہران میں اس نے لینڈ کیا ہے، اور اس جہاز کے ذریعے پہلی قسط $3 بلین کی ایران کو بھجوائی گئی ہے، ایران میں ڈیلیور ہوئی ہے. However, obviously کوئی پبلک ریکارڈ اس چیز کا موجود نہیں ہے، کوئی اس طریقے سے ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ فزیکلی ٹرانسپورٹ ہوئی ہے، اور خاص طور سے یو اے ای کی طرف سے جو ڈینائل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فارن منسٹری نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی پہلی قسط نہیں گئی ہے، کوئی $3 بلین ایران کو ڈیلیور نہیں کیے گئے ہیں. لیکن اگر اسرائیلی میڈیا جس نے بھرپور ساتھ دیا ہے یو اے ای کا، اور وہی یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے، ایرانین کو چلیں آپ کہتے ہیں وہ جی ہمارے حریف ہیں، چھوڑیں رہنے دیتے ہیں، بٹ آپ کے اپنے اتحادی ہیں نا، آپ تو تسلیم کرتے ہیں، آپ تو مانتے ہیں، آپ تو ابراہم اکارڈ کا حصہ ہیں. تو ان کی طرف سے باقاعدہ اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایسا کیا ہے. اب اس کا جو بیک ڈراپ ہے نا، دیکھیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2026 یہ والا جو کانفلکٹ ہے یہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں تھا،
یہ صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران کا نہیں تھا، اس میں ساری کی ساری گلف اسٹیٹس بھی شامل ہوئیں. گلف اسٹیٹس کیسے شامل ہوئیں؟ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایران نے ان سب کو ٹارگٹ کیا جہاں جہاں یو ایس ملٹری بیسز تھیں، یو ایس ایسٹس جہاں پہ بھی موجود تھے. کبھی جہازوں کو ہٹ کیا، کبھی کوئی خبر آتی تھی. اچھا، بیچ میں ایسی بھی خبریں آئیں جس کو پھر پورے طور پہ جو لوگ پیس نہیں چاہتے تھے، سیز فائر نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کی. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئل لائن پہ، سعودی آئل لائن پہ اٹیک ہوا تھا، اور انیشلی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی ایران نے کیا ہے، لیکن بعد میں سعودی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے رپورٹ کیا گیا کہ نہیں، یہ ایران سے حملہ نہیں ہوا ہم پہ، یہ اسرائیلی حملہ تھا. اور سعودی عربیہ یا پورے جو گلف اسٹیٹس ہیں، ان کے ایران کے ساتھ تعلقات آپ دیکھیں تو کچھ اچھے نہیں رہے ہیں. ماضی میں ہمیشہ سے ایک رفٹ رہا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ شیعہ سنی کانفلکٹ کہہ دیں، آپ اکنامک انٹرسٹس کہہ دیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں. لیکن جب سے 2023 میں چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک رپروچمنٹ جو ہے بروکر باقاعدہ کروائی ہے، تب سے آپ دیکھیں کہ ان کے حالات بہتر ہیں، سعودی عربیہ کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے. ایٹ لیسٹ وہ جو کنفرنٹیشن پہلے ماضی میں ہوا کرتی تھی وہ اب اس طریقے سے نظر نہیں آتی ہے. اور جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بھی اس وار کے دوران اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، وہ دے ہیو بین کوائٹ انکریجنگ. لائک وہ پیس کی بات کرتے رہیں، وہ سیز فائر کی بات کرتے رہیں. انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پہ بار بار زور دیا ہے کہ جی ایران پہ حملے بند کریں. لیکن آپ کو ایسے کوئی بیان جو ہیں وہ یو اے ای کی طرف سے نظر نہیں آئے. جو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی اور حملے کریں، اور کریں گے، اور حملے کریں، اور ہم اسرائیل اور امریکہ ہمارا باقاعدہ ساتھ دیں، اور اس جنگ کو اب بند نہیں ہونا چاہیے. اور اسرائیل کا جو ایک خواب ہے اور ایک خواہش ہے کہ جی ایران کو ہم نے تباہ کر کے ہی رہنا ہے، جس طرح انہوں نے باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز، جو لیبیا کا حال کیا، سیریا کا کیا، عراق کا کیا، لیبنان میں جو کچھ کر رہے ہیں. تو یو اے ایکچولی وانٹڈ اسرائیل ٹو ڈو دیٹ ان ایران، فنش آف ایران، دیٹس واٹ دے وانٹڈ. بٹ آپ نے پھر دیکھا کہ یہاں پہ جب ایک خاموش سفارتکاری کی جیت ہوئی، اور اب فرائیڈے کو 19 جون کو باقاعدہ ڈیل جنیوا میں سائن بھی ہونے جا رہی ہے. تو اس کے بعد کوئی اور آپشن بچتا نہیں تھا، خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے لیے جس نے کھل کے ایران کے خلاف اپنی سائڈ چوز کی اور پوری دنیا کو بتایا بھی. تو اگر آپ نے اپنے لیے اس ریجن میں، آپ کو ایسکیلیشن مزید نہیں چاہیے، ابو دھابی اور دبئی جیسے ایرانی ٹارگٹ پہ رہے ہیں، آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہے. اور دبئی کو، یعنی کہ یو اے ای کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ بھائی ان کی پوری اکانومی کا انحصار اسی ایک امیج پہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی وی آر اے اسٹیبل کنٹری، ایک اسٹیبل اکانومی ہے. ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اینڈ دے آر سیف، دے آر فری، دے کین ڈو وٹ ایور، بزنسز کی بھرمار ہے. وہ امیج ہمارا ختم ہو رہا ہے، وہ امیج جو ہے ایگزیکٹلی. سو ریپوٹیشن آپ نے اپنی اس وقت محفوظ کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو قدم اس کے لیے آپ کو اٹھانا پڑے گا وہ آپ کو یو اے ای کے اور ایران کے تعلقات میں بہتری لا کے کرنا پڑے گا. وہ جو کنفرنٹیشن ہے، وہ جو رفٹ ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف یہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ جی یو اے از ناٹ سیف فار اینی ون اینی مور، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ امیج. سو دس از وائی اٹس امپورٹنٹ فار یو اے ای ٹو جو ٹرانچ بھجوا رہے ہیں یہ ایران کو، تو یہ اپنے جو ایران کے اپنے فروزن ایسٹس ہیں جو دبئی میں، یو اے ای میں موجود ہیں، ان میں سے دے رہے ہیں، اپنے پاکٹ سے دے رہے ہیں. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اب وہ کیا فروزن ایسٹس ہیں، ایرانین ایسٹس کیا ہیں. اب یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ تمام کا تمام پیسہ جو ایرانی پیسہ ہے، اور وہ مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف بینکوں میں پڑا ہوا ہے. یو ایس سینکشنز جب لگ گئے، یو ایس نے ایران کو سینکشن کیا، تو اس کے بعد وہ پیسہ انہی اکاؤنٹس میں فریز پڑا ہوا ہے، اور اس پیسے کو ان ممالک کے بینک جو ہیں وہ ریلیز نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یو ایس سینکشنز کو وائلیٹ کیا تو پھر ہم جو ہیں وہ امریکن بینکنگ سسٹم کا، امریکن فائنینشیل سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے، یا ہماری ایکسیس وہاں تک نہیں ہوگی. سو دیٹ از وائی کوئی بھی پھر جو ملک ہے وہ یہ رسک نہیں لیتا
کہ جی US فائنینشیل سسٹم سے آؤٹ ہو جائے, کیونکہ اوبیسلی اکانومی کا ریلائنس سارے کا سارا وہاں پہ ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ ایرانی پیسہ جو مختلف بینکوں میں پڑا ہوا ہے, اور یہ پیسہ کیا ہے, آئل فروخت کیا ہے مثال کے طور پہ اگر ایران نے کسی ملک کو, تو آئل سیلز کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے وہ وہاں کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. کوئی اور ٹریڈ وغیرہ ہوئی ہے تو اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے, کوئی بھی ٹریڈ ریونیو آیا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے پیسہ, بٹ دیٹ از ایرانین منی, اور وہ ان کو واپس جانا چاہیے. فروزن ایسٹس ان کو واپس, ایران کے اپنے فروزن ایسٹس ہیں, ان کو واپس جانا چاہیے. ایران کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ بھی یہ رہی. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے US کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے JD Vance, انہوں نے کہا کہ جسٹ ٹو برنگ دیم آن دا ٹیبل وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریلیز اینی منی. ٹھیک ہے, کہ صرف اگر یہ سوچ ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آ جائیں, ٹیبل پہ آ جائیں اور آپ کو پیسے دے دیں گے. بٹ یہ جو UAE کے حوالے سے خبر آئی ہے, یہ بھلے UAE کی طرف سے بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے, لیکن میں نے جو کہا کہ رپورٹ کرنے والے جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ خبر میڈیا میں لایا کون ہے, پبلک کی کس نے ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کوئی صداقت ہوگی اس کے اندر. اور UAE کی بھی اس وقت جو پوزیشن ہے, دے کین ناٹ افورڈ مور کنفرنٹیشن. ان کا اپنا امیج بھی, ان کی اپنی اکانومی بھی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. آپ دیکھیں UAE میں ابھی کتنے بزنسز کلوز ہوئے ہیں آفٹر دس کانفلکٹ. کتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے جو چھوڑ کے گئے ہیں, کالجز یونیورسٹیز جو دبئی میں تھے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو یہ فرق تو پڑا ہے. دبئی کا امیج پہلے اگر یہاں تھا تو یہاں تو آیا ہے, بھلے بہت نیچے نہ گیا ہو, بھلے وہ ریکور بھی کر لیں, لیکن اس کو ایک طریقے سے دھچکا تو لگا ہے. اب اس کی ریکوری میں کتنا ٹائم لگے گا, دبئی اسی کی کوشش کر رہا ہے کہ تہران کے ساتھ ہم اندر خانے جو مرضی ہوتا رہے, آپس میں کمپٹیشن, پاور اسٹرگل جو مرضی ہے وہ چلتی رہے, لیکن ابھی فی الحال ہم نے اپنا امیج بچانا ہے, اپنی پرسیپشن جو ہے نا اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے کوششیں ہیں. تو اس ڈینائل کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ تو سب کو پتہ ہے, رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں, تو یہ آفیشیلی ڈینائی کیوں کیا جا رہا ہے اس بات پہ؟ یہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لے لی, ایک بڑی سخت پوزیشن لی ڈیورنگ دس کانفلکٹ اگینسٹ ایران. تو اب آپ بتائیں کہ ایک ملک جو کہ ایران کو ختم کرنے کی بات کرتا رہا ہے, ایران کے ساتھ جاری جنگ میں خود شامل ہونے کی باقاعدہ بات کرتا رہا ہے, US فورسز کو کہتا رہا ہے, اسرائیلی فورسز کو کہتا رہا ہے not to stop attacking ایران. اب وہ ملک فوری طور پہ یہ بولتا اچھا نہیں لگے گا کہ ہاں میں ایگزیکٹلی کہ ہاں جی ہم, اور اچھا یہ بھی نہیں کہ بھائی ہم نے حالات خراب کرنے ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے آپ اسی پیسے کو ریلیز کر کے آپ ایران کے حوالے بھی کر رہے ہیں. یہ لو بھائی, میں تمہارے خلاف بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی, میں کہہ رہا تھا سب کو کہ بھائی تم پہ حملہ کریں, تمہیں ختم کریں, لیکن کوئی بات نہیں, چلو اب چھوڑو, بھائی بن جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسے لے لو جو تمہاری پیسے ہیں بائی دا وے. ٹھیک ہے, تو دس از ایگزیکٹلی وٹ UAE از ڈوئنگ. تو اب یہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پبلکلی اناؤنس کرتے ہوئے, کنفیس کرتے ہوئے, ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ اچھا جی وی ہیو ڈن اٹ, تو کتنا برا لگے گا, بڑی سمپل سی بات. ہاں, تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے اس وقت کوشش یہی تھی ان کی کہ بیہائنڈ دا کرٹنس جو معاملات ہیں ان کو سلجھا دیا جائے, اور یہ چیز جو ہے بڑے ان اناؤنسڈ اور بڑے سیکریٹو وے میں ہم پوری کر سکیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.